دوستو یہ چھوٹا سا پرندہ ہاؤس پیرو کہلاتا ہے، جو کہ عام طور پر ہمیں دیہاتی علاقوں کے اندر سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے یہ دیکھنا بند ہو گئی؟ مارچ 2011 میں ایکسپریس ٹریبون کے اندر ایک رپورٹ پبلش کی گئی، جس کے مطابق خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے ملکوں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے شہروں کے اندر ان کی آبادی لگ بھگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اور یہ خبر انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اگر یہ چڑیاں ہمارے ماحول سے غائب ہو جاتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسانوں کو ایسی جان لیوا بیماریاں شروع ہوں گی جس کے بارے میں ہم نے آج سے پہلے سنا بھی نہیں، اور نہ ہی ان کا علاج ممکن ہوگا۔ لیکن کیسے، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، آج بہت سارے فیکٹر ایسے ہیں جو کہ صرف ان ہاؤس پیرو کو نہیں بلکہ کئی لوکل پرندوں کی نسل کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں۔ صرف کراچی شہر کے اندر ان کی پاپولیشن تقریباً 80% تک گر چکی ہے۔ بالکل یہی حال بھارت کے اندر بھی ہے، اور وہاں پر بھی ان کی پاپولیشن 80% تک گر چکی ہے۔ 1958 میں چائنا کی لیڈر ماؤ نے ایک ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے 4.5 کروڑ لوگوں کو اپنی جان دینا پڑی۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ چائنا کے اندر اگلے 15 سال کا ایک منصوبہ بنایا گیا کہ اکانومی کو ترقی دے کر اسے امریکہ اور برطانیہ کے برابر پہنچانا ہے۔ لہٰذا اس ٹائم ایگریکلچر کو پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے ماؤ کی حکومت کے اندر ہی گریٹ پیرو کمپین کو چلایا گیا، جس کے مطابق چڑیوں، چوہوں، مکھی اور مچھروں کو بالکل مار کر چائنا سے ختم کرنے کا پلان بنایا گیا۔ خاص طور پر ان چیزوں پر کیا گیا کیونکہ ان سے متعلق چائنیز ریسرچر کا کہنا تھا کہ ہر ایک چڑیا ہر سال تقریباً 4 کلوگرام کا اناج کھا جاتی ہے اور پلوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ چڑیاں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ہم اس کھانے کو بچا کر اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کمپین کی بہت زیادہ پروموشن کی گئی، اس کے لیے باقاعدہ ایئر فورس کیمپ کی گئی، چائنا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا، پورے چائنا کے اندر کروڑوں چڑیوں کو مار دیا گیا، ان کے انڈوں اور گھونسلوں کو تباہ کر دیا گیا، اور اگلے 2 سالوں کے اندر ان کی تعداد لگ بھگ ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ لیکن یہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ یہ چھوٹی سی چڑیا بھی انوائرمنٹ کا بیلنس قائم رکھتی ہیں، اور صرف یہ اناج نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں کو بھی کھا جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اندر ان کی تعداد بیلنس رہتی ہے۔ اب اس کا الٹ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے کیڑوں کی تعداد بڑھنے لگی، خاص طور پر ٹڈوں کی آبادی۔ یہ بڑے بڑے جھنڈ کی صورت میں آتے اور ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصلوں کو جھٹ کر جاتے۔ چائنا کے لوگوں نے ایسا حملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس بار انہوں نے اس سے بچاؤ کے لیے سپرے شروع کیے، لیکن یہ سپرے الٹا فصلوں کو زہریلا کر کے مزید خراب کرنے لگے، اور ان کی پیداوار بھی حد سے زیادہ گر گئی۔ فصلیں اتنی زیادہ کم ہو گئیں کہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے، قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اتنی بری حالت ہو گئی کہ لوگ صرف مٹی کھا کر گزارا کرنے لگے۔ آخرکار ماؤ نے تنگ آ کر 1960 کے اندر یہ پروگرام بند کر دیا، لیکن اب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ 1958 سے 1961 تک تقریباً بھوک کی وجہ سے 4.5 کروڑ لوگ مارے گئے، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی غلطی تھی، اور یہ تھی کہ پرندوں کو مار دینا، اور اس وقت بالکل یہی حالت ہمارے ملک کی ہونے والی ہے۔ ایک اہم وجہ کہ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ہونے والے ہر سال ٹمپریچر کے اندر اضافے کی وجہ، یا پھر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ چھوٹا سا پرندہ مزید گرمی اور سردی کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ شدید گرمیوں کے اندر لوگوں نے اپنی چھتوں پر پانی تک رکھنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا پرندہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج اس بارے میں کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔